اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے انشاء جنات، جس نے پیدا کیے باغات، معروشات وغیر معروشات، جو بانسوں اور بلندیوں پر چڑھائی جاتی ہیں اور جو بلندیوں پر نہیں چڑھائی جاتی، والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ جو کھانے کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہیں، والزیتون والرمان زیتون بنائے اور انار بنائے، متشابہ وغیر متشابہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے ہوئے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور ان کا حق ادا کرو جس دن ان کو کاٹو، ان کے کاٹنے کے دن حق ادا کرو، ولا تسرفوا اور اسراف اور فضول خرچی مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ومن الانعام اور اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں میں سے بنائے، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، وفرشاً اور زمین پر لگے ہوئے، کلوا مما رزقکم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پچھلے پورے رکوعے وچ کھیتی اور چوپایاں دا ذکر چلنا پیا کہ مشرکین جڑے انہیں بت بھی، اپنے بتاں واسطے کھیتیاں بھی اور اپنے باغات بھی انہوں نے پھل انہاں واسطے وقف کرے نے اور کھیتیاں وقف کرے نے، اور جانور جڑے انہاں نے متعلق بھی انہوں نے مختلف قسم نے عقائد ہیں، انہوں نے ذکر اور انہوں نے خرابیاں جڑیاں عملی خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ پچھلے رکوعے وچ انہاں ذکر فرمایا، اور کل نے درس بھی گزریاں کہ کچھ جانور جڑے ان ممنوع قرار دے دینے، اور بعض جڑے انہوں تے سواری حرام کر دینے، اور بعض جانور ہے جنہاں تے اللہ نہ گھڑنے تے پابندی کہ انہاں تے اللہ تعالیٰ نہ نہیں گھڑنا، کچھ جانور ہے جنہاں نے پیٹ نے بچے مرداں واسطے حلال ہیں، عورتاں واسطے حلال ہیں، اور اگر ان مرے ہوئے پیدا ہو ونجن تو وہ انہاں سارے واسطے حلال ہیں، نڈیاں واسطے بھی تے کڑیاں واسطے بھی۔ تو اجلی آیتاں وچ بھی اللہ تعالیٰ انہاں دو چیزاں ایتھے اس آیتاں میں ذکر کرنے پین کہ جتنے پھل اور میوے اور جتنی نعمتاں میں پیدا کیتیاں اور تساں واسطے پیدا کیتیاں کہ تسی انہاں نعمتاں استعمال کرو، اور نعمتاں استعمال کر کے اپنے رباں پہچانو اور اس نی پرستش اور عبادت نی طرف متوجہ ہو، اور تساں میڑیاں انہاں نعمتاں گن کے تے تساں انہاں میڑے شرک نہ ذریعہ بنا کے دا، اور میڑے مقابلے وچ معبود اور اپنے دیوتے بنا کے تسی سامنے آ گئے ہو۔ تو ان نعمتاں کا ذکر پہ کرنے فرمایا انشاء جنات، اساں تساں واسطے ایسے بیل بوٹے اگائے ہوئے کہ معروشات وغیر معروشات، کچھ بیل بوٹے ہیں جڑے اونچائیاں تے، قداں تے، چھتاں تے، ٹانیاں تے، بانساں تے ٹنگے ہوئے ہیں، یعنی کچھ بیلاں یا کچھ ویلاں ہے جیاں ولاں جڑیاں زمین تے بھی بچھ وینیاں اور تمی انہاں نا پھل لگ وینا، اور کچھ ہے جیاں جڑیاں اگر زمین تے ان پہیاں رون تو انہاں نا پھل تھوڑا لگ سی اور خراب لگ سی، تو انہاں کہیں نہ کہیں بانس تے، تیلے تے لکڑی لا کے یا کھمیاں ہوتے یا دیواراں ہوتے تساں اتے چاڑنا پوسی، اور انہاں تے ود جڑا پھل لگ سی وہ اچھا بھی ہو سی، اور اس پھل ہر طرف ہوا اور روشنی نے ضرورت ہے،
تو یہ جیاں بھی اللہ تعالیٰ فرمانے پین اساں پیدا کیتیاں جہڑیاں ویلاں تسی درختاں تے یا بلندیاں تے چڑھا دینے ہو وغیرہ معروشات اور ان ولی بھی اللہ بنائیاں جنہاں تسی اتنے نہ چڑھے نے چھتاں تے چھپراں تے بلکہ ان زمین تے پہ رانیاں تو انہاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیتا ہوں یہ انگور جڑا اس واسطے ضروری کہ اساں تسی اتنے ٹنگو نہیں تو اس نے بھی ویل درخت نہیں درخت اپنے تنے تے کھڑا ہونا باقی جڑیاں ولی عام طور تے سڑیاں سبزیاں ترکاریاں ان تقریباً ولیاں نہ ہی لگنیاں تو انہاں چو کچھ ہے جن جڑے ٹنگنے ضروری ان اگر نہ ٹنگی سن تو وہ پھل نہ لگ سی انگور جڑا وہ زمین نہیں برداشت کرے نا تو اساں زمین تو چاونا ضروری ہوگا انہیں ہوں کچھ ہے جیاں جڑیاں زمین تے پہیاں روان تو تمی انہاں پھل اچھا لگتا ہے نا اور نہ مٹی خراب نہیں کرے نہیں سڑی کدون ٹنڈین اور ان کھکھڑیاں خربوزے انہیں ہوں تو نہیں آلو پیاز ان بھی چھوٹیاں چھوٹیاں انجے چیزاں تے پہ لگنے تو ان چیزاں جڑیاں زمین تے پہ روان تے نہ مٹی خراب نہیں کرے نہیں اور ان اس تے اپنا پھل چاہ گئی اور یہ انگور یا اس قسم دیا جڑیاں چیزاں انہاں چاونا ضروری تو وہ جڑیاں چاہیاں وینیاں انہاں معروشات فرمانے پین اور جڑیاں چوینیاں نہیں انجے زمین تے پہیاں رانیاں تے فصل چاہ گینیاں انہاں واسطے غیر معروشات کہ جڑیاں اونچائی تے نہیں کھڑیاں وینیاں ان بھی دوئیں ان پیدا اللہ ہی کیتیاں والنخل والزرع اور کھجور جڑی اساں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیتا کھجور زیتون انار انگور ان پھلن جنہیں تو قرآن نے پہلے مخاطب عرب جڑے انہوں خوب واقف ہے انہوں نے اپنے ملک بھی ہے ہر گھر بھی کھجور لگی پئی تو اس تو عام طور تے قرآن انہیں دو ترین شیئاں نا ذکر لازمی کرے نا اور وقت کھجور جڑی اسے چونکہ فوائد بہت سارے اور بڑے طویل عرصے تک اس نا پھل بھی ٹکر آنا اور وہ بعض علاقے میں روٹی سالن نہ بھی کم دینی روٹی تو اسی کھجور نہ کھا سکنے ہو خالی کھجور بھی کھاؤ تو تو واسطے اتنی طاقت رکھنی جتنی کڑک اور روٹی طاقت رکھنی تو اس لحاظ نال بھی وہ کھجور جڑی ایک عمدہ چیز ہے اس تو اللہ احسان زیادہ ذکر فرمانے والنخل ان کھجوراں بھی اللہ تعالیٰ تو واسطے پیدا کیتیاں والزرع اور جتنیاں بھی تو سنیاں کھیتیاں مختلفاً اکلو جنہاں نے ذائقے جنہاں نے شکل جنہاں نے صورت جنہاں نے کھٹاس مٹھاس ساریاں مختلفاً ایک ہی دونی تو فرمایا ان تمام چیزاں بھی تو سما سے اللہ تعالیٰ پیدا کیتیاں تو جڑے پیدا وہ پہ کرے نا تو حق بھی اسی نہ یہ کہ جناب ہی سبزی انہوں نے تے ہی عہدے دے دو تے ان ترکاریاں عہدے دے دو جڑی شہر رب پیدا پہ کرے نا تو وہ دیونیاں بھی آون تو اسی نے نہ تی دیونی پیدا بھی کیتیاں نے اور بات میں کل بھی کی جائے تے سنگیاں آکھیا کہ جڑے وچ رنگ بھرے نے سبزی والی دکاناں تے کھڑو رہو تو 5 منٹ سے بندہ تکے نہیں رہنا بھائی ہن جناب کے گنا تے کے نہ گنا تے کیسیاں اسے خوبصورتیاں ہاں جی بینگن نے اپنے خوبصورت رنگ جامنی جناب اور کریلا پیا نے جی بھنڈی پئی نے جی توری پئی نے جی کدو پیا نے جی بند گوبھی پئی دوئی گوبھی پئی کئی نہ اتو گودا چٹا بنا دیتا نے تھلو ساں ساوی چھتری لا دیتی نے کئی ساوا بنا دیتا نے کئی جناب رتا بنا دیتا نے فروٹ والی ریڑھی تے لگی ونجو دکاناں تے تو اتھے وکھرے رنگ بکھرے پین تو اللہ فرمانے پین ان ساریاں نعمتاں مختلفاً اکلہ کھاونے نے ٹائم انہیں سارے نے ذائقے میں وکھرے وکھرے رکھ دیتے ہیں اگر سارے نے ذائقے ایک رکھ دے وانا تمی مصیبت ہے اور شکل سارے نہیں ایک کو ونجا ذائقے وکھرے وکھرے ہونا تو تمی مصیبت ہے بندہ جناب مٹھا سمجھ کے کھانا پہ تے اگو کوڑا زور کریلے پہ نکلنا تے چونگا پہ نکلیاں تو ذائقے ایک جے ہونا تمی مسئلہ ہے شکلیں ایک جے ہونا تمی مسئلہ ہے اللہ صرف انسان نے تفریح قلب واسطے اور اطمینان واسطے سارے نے ذائقے بھی وکھرے کر دیتے ہیں اور سارے نے شکلیں بھی وکھریاں کر دیتے اور 13ویں سپارے جو کہتا سی فرمانے پہن کہ یہ زمین ہوا ہکا زمین او تو مالک بھی اس نے ہکا وجڑا آسمانہ تو پانی لانا پیا وہ بھی ہکے تے ہکی کرنالی ویچ یا ہکی وگے ویچ
کدیں انارے نہ درخت لگا پیا، کدیں مالٹے نہ لگا پیا، کدیں کھجور لگی پئی، کدیں جناب تھلے کنک گڈی پئی، چھولے گڈے پے، جوار گڈی پئی، اسے ایک ہی زمین وچوں مختلف قسم دیاں چیزاں نکلنیاں پہ. ہاں جی وَنُفَضِّلُ یُسْقَى بِمَاءٍ واحد، پانی اسی ایک پہ وہنے ہیں لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کھاونے وچ اساں انہوں نے ذائقے مختلف تے خوبصورت بنا دیتے. تو یہ اللہ نے نعمتاں جی اللہ واسطے استعمال کرنی چاہیے اور اللہ واسطے یہ نہ دیونا بھی چاہیے. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون نے باغات بھی میں تو سما سے بنائے. زیتون آپ پھل بھی استعمال ہونا، اس نے تیل بھی استعمال ہونا، اس نے پتے اور ٹانیاں چو بھی مختلف قسم کی ادویات بننیاں. اور دنیا تے کوئی گھیو ہے جا نہیں آئل جس نے اتنی لمبی عمر ہوئے جتنی زیتون نے تیل نہیں. علماء لکھا کہ 4,000 سال تک بھی ای زیتون نہ تیل پہ رہے تو خراب نہیں ہوتا. ہاں جی اے جیاں بھی اس نیاں قسمہ اور اے جیاں بھی امن کہ 4,000 سال تک بھی پہ رہے تو وہ خراب نہیں ہونا. تو اتنا طاقتور ہی اور وقت ایسا ہون تو سڑی ترقی تو بعد بھی سائنس پہ نہیں ڈاکٹر پہ نہیں جناب زیتون کھاؤ، اسے نہ جناب ڈالڈے والا تے نہ گھرے نے گہوے والیاں ان نقصان والیاں چیزاں، یہ سب تو بے ضرر اور سب تو مفید چیز ہے. قبضاں دور کرے نہ اور اس نے طبی فوائد جڑے وہ بہت زیادہ ہیں. اور عرباں وچ اے بھی بہوں اور عرب اساں کھانے بھی بڑے شوق نالن. اللہ تعالیٰ دوئی جائے تھے اس نے قسم بھی کھا دی. تو زیتون بھی ایک اہم درخت ہے اور اس نے بھی بڑے فوائد ہیں. تو اللہ فرمائے ان سارے فائدے بھی اس نکی جائے ڈوڈے وچ اثر رکھ دیتے. ہاں جی ایڈا وڈا وہ پھل تو نہیں اس نے پودا نکے جائے ہونا اس نے پھل، اللہ اس وچ اتنی چیزاں رکھ دیتے ہیں. 30-40 فٹ تک اس نے درخت بہنا اور 5 سال تو بعد ہی جوان ہونا. صحیح پھل جڑا ہی 5 سال تو بعد دینا. انہوں فارمی آ گئے 3 سال بعد بھی کچھ نہ کچھ سٹن لگ پونے پھل، لیکن جڑا اصلی وہ یہ. اور بعضیں عمر اس نے اور زیادہ لکھی جوان ہونے نہیں کہ 20-25-30 سالاں جوان کے اصل ہی جوان ہونا، اصل پھل اس نہ اس وقت کھانے والا ہونا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان نعمت بھی فرمایا میں بنائیاں. والرمان، اور تو سما سے انار بھی میں بنائے. انارے نہ ذکر بھی خاص طور پہ کیونکہ انار ابھی خاص شے. ہاں جی اللہ تعالیٰ انارے بھی کتنے رنگ اور کتنے اس نیاں خوبصورتیاں اس وچ بھریاں. کیسے موتی جوڑے نے و تو تے کیسے پردے لائے نے، ایک تے و دوئی تے و تری تے، کتنیاں تیواں جڑیاں انہوں اس انار نے اندر وقت گلابی انار، تیز رتا، ہلکا رتا، سفید، ان سارے اس کلر. اس تو علاوہ بھی یہ ادھا رتا تے ادھا جناب گلابی، اس قسم نے کلر بھی انہوں نے بنا دیتے ہیں. وقت انار نہ جڑا شربت ہے مفسرین لکھا کہ وہ اپنی فرحت قلب واسطے، تفریح قلب واسطے اور اپنے رنگ نے اعتبار نہ، ذائقے نے اعتبار نہ، خوشگواری نے حساب نہ تمام شربت نہ بادشاہ ہے. ہاں جی انار نہ شربت جڑا وہ اس نہ رنگ ہی اور بازارے چو گیس ہوتا. کہیں جوس نہ اتنا ریٹ نہ ہو سی جتنا انہاں پھلاں چو جتنا انار نہ ریٹ ہے. اور وقت اس نے جڑی خوبصورتی جڑی جوس والے بنے ہوئے جوس ملنے پہ انہاں بھی انار نہ جوس سب تو مہنگا. تو یہ بادشاہ تسلیم کیتا گیا ہر لحاظ نہ. دانے کھاؤ یا اس نے جوس پیو. متشابہ و غیر متشابہ، انار، زیتون اور کھجوراں ان ساریاں نے متعلق بھی متشابہ نہ لفظ ہوئے اور خالی انار نے متعلق بھی ہوئے کہ ایک ہی دنیا نہ ملنے جلنے بھی امن تے بغیر ملے جڑے بھی امن، ایک ہی دنیا نے مشابہ بھی امن تے ایک ہی دنیا نہ ملنے والے بھی امن. کلو من ثمرہ، فرمایا ان میں کیوں پیدا کیتے تُساں جڑا یہ مشرکین مکہ سسٹم بنایا ہوا بھئی حرام ہے ہی حلال ہے ہی کھاونا ہے نہیں کھاونا، یہ تُساں نے بنایا ہوا ضابطے. میں ان ساری نعمتیں ایک ہی کمے واسطے بنائیاں کہ کلو من ثمرہ اذا اثمر، جس وقت ان پھل چاگنن ان درختاں تے پھل لگ ونجے تو میری مرضی اور مشیت یہ کہ ہن اے بنی آدم اساں تسی کھاؤ. یہ میں تُساں نے کھاونے واسطے نعمتیں پیدا کیتیاں، اس تو پیدا نہیں کیتیاں کہ یہ بابیاں دے دو، یہ بتیاں دے دو، یہ مورتیاں دے دو، یہ دیویاں دے دو، یہ فلانے استان تے چڑھاؤ، یہ فلانے جناب جائی تے اساں 50 من دودھ جڑا ون کے کہیں قبراں تے ویٹھاؤ. یہ میں تساں اس تو نہیں دیتا بھائی تسی اس نہ غسل دیو
تے میتاں نواؤ تے انہاں دیاں قبراں تے دودھ ویٹو، کیسی جہالت ہے۔ فرمایا ان میں تساں نعمتاں دتیاں، کلو من ثمرہ اذا اثمر، جڑوے انہاں تے پھل لگ ونجے تو وات انہاں میڑیاں نعمتاں کھاؤ، انہاں نے کھاونے تے میں رب خوش ہونا۔ اور آتو حقہ یوم حصادی، اور جس جاڑے ان پھل تروڑو اس جاڑے ماں بھی نہ بھولو، اس نہ حق بھی ادا کرو۔ آتو حقہ یوم حصادی، کٹنے والے جاڑے اور پھل تروڑنے والے جاڑے، اس نہ حق ادا کرو۔ اور حق ادا کے کرو بھائی غریب غرباں بھی اس وچوں حصہ دیو۔ بعض آخنے ہر پیداوار چو کچھ نہ کچھ ادا کرو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آیت تو عشر ثابت کریں کہ اس تو مراد ہے کہ تساں تے واجب دیونا اور ضروری دیونا، تے جڑا تسی پھل لاؤ اس پھل وچوں اللہ نہ حصہ بھی ضرور کڈو۔ اور بات اتنے چونکہ کوئی مقدار نہیں بیان ہوئی کہ کتنا چاہو تو اللہ نہ حق ادا کرو، مطلق کہ جیڑی شے چاہو اس چو اللہ نہ حصہ کڈو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نزدیک کوئی مقدار نہیں، عشر نہیں، ادائیگی نہیں۔ ان فرمانے زمین چو جیڑی شے بھی، حتیٰ کہ اگر تساں گھرے وچ کوئی تھوم، دھنیا اور جناب کوئی پوجنا، پالک گھرے وچ لائی وئی، پر چلو جی اس نے پکوڑے بن سائیں تے سارا نہیں دھنیا لوڑ پونا، تو امام صاحب فرمانے اس نہ بھی عشر دے سو۔ جو کچھ تساں نے گھرو تساں نے زمین چو جیڑی شے بھی نکلنی پئی، چاہے ادا دانے نکلیں تو ایک دانہ اللہ نے رہتے دیو، اور اگر تساں آپ لائی وئی اس سے محنت کرنے پہ پانی لینے ہو گھر تو اس نے ویواں حصہ دیو، لیکن اس نے حصہ ضرور دیونا پوسی۔ خالی کणکا نہ عشر نہیں، زمین چو ہر اگنے والی شئی نہ عشر۔ موں پھڑی نہ کون نے نہ دیتا تے می پہ کرے نے، ہاں جی می نہیں پیا نا جی، می نہیں پیا، انہاں کو پوچھو جٹاں کو کتنے بندے ہیں جنہاں موں پھڑی نہ عشر دیتا، اکا نہ نہیں دے۔ ہاں جی کणکا نہ بھی کوئی تروڑا دو تروڑے، وہ بھی انہاں اپنا ایک بنایا ہوا بھائی اتنے وچوں تروڑے دے چھوڑو جی، حالانکہ اس نے بھی پورا حساب ہے کہ کتنا ہویا اس چو کتنا دیونا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے بڑی رعایت دیتی، جیڑی چیز جیڑی تسی جتنی محنت نہ حاصل کرے سو اس تے زکوٰۃ عشر گھٹ ہے، اور جس تے تساں نے محنت گھٹ ہے مفت نہیں تساں لبنی پئی، اساں اللہ تعالیٰ اس تے حصہ زیادہ رکھا۔ اگر کہیں بندے کدیں وینا خزانہ لب گیا، کان لب گئی، سونے نہیں چاندی نہیں کہیں شئی نہیں، تو ہن کان چو کہ فری لبی، اس نے کوئی محنت نہیں، تو اس سے اللہ فرمایا کہ 5واں حصہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جتنا کچھ حاصل ہویا اس چو 5واں حصہ جڑا وہ اللہ تعالیٰ نے رہتے دو۔ بس زمین جڑی تسی گڈینے ہو اس تو بعد تسی فارغ ہو وینے ہو، اللہ اس سے بارش لینے اس سے فصل ہو وینی، تساں نہ کوئی خرچہ اس سے نہیں، تو اس سے فرمایا داواں دیو۔ جتھے تساں نہ پانی لگنا پیا، محنت ہونی پئی، پانی اپنا، بجلی اپنی، بل اپنا، محنت تساں نہیں اور پانی لینے ہو فصل تے، تو اتنے چونکہ تساں نہیں محنت ہو گئی، اتنے اللہ تعالیٰ رعایت دے دیتی کہ چلو جی تسی 20واں دے دو۔ زکوٰۃ نہیں تجارت اور مال جڑا بندہ اس تے بہت تھکنا، روز دکان کھلینا، روز کاروبار کرنا، روز منڈی تے بولیاں دینا گھینا، تو اسے تو اس نے تھکاوٹ بہو ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نے زکوٰۃ 40 حصہ کر دیتی کہ بھائی 40 حصہ تسی 100 چو 2.5 ماہ دے دو، باقی 97.5 جڑے ان تساں نے۔ تو جتنی محنت زیادہ اتنا اللہ زکوٰۃ عشر گھٹا دینے، جتھے محنت کوئی نہیں مفت نہیں شاید لبنی پئی، اتھے اللہ فرمایا کہ بھئی غریب غرباں بھی دیو۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے نزدیک کوئی شے بھی تساں نے 10 بھنڈیاں ہوئیاں، 10 ٹماٹر ہوئے، 10 آلو جمیں، تو اس چو ایک آلو جڑا وہ اللہ تعالیٰ نے رعایت فقیراں ناک۔ اور امام صاحب نے اس مسئلے علماء لکھا کہ فقیراں نہ فائدہ ہو، کیونکہ ہر شے جڑی بھی نکل سی اس چو اللہ نے رعایت اس دیونا ہی دیونا۔ اور باقی اماں نے نزدیک 5 وسق تک جہاں تک ان نہ ہون اس وقت تک انہاں عشر زکوٰۃ نہیں آنی۔ بہرحال ان سبزیاں وچ بھی سڑے نزدیک عشر ہوئے، فرمایا انہوں نے حق ادا کرو، جس جڑے انہاں کٹو، ولا تسرفو، کھاونے نہیں تو ساں اجازت ہے لیکن فضول خرچی بھی نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، زیادتی کرنے والا اور حد تو تجاوز کرنے والا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے۔ ٹائم ہو گیا جو لمحہ ہوگا سی کل چکر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔